طاقت کے توازن کو تبدیل کرنے والا نیا اسلامی اتحاد، پاک ترک سعودی اتحاد۔ دوستو، ٹی آر اردو انکر اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان ڈاکٹر فرقان حمید سلام عرض کرتا ہے۔ آج ہم آپ کو عالمی سیاست اور دفاعی حکمت عملی میں رونما ہونے والی ایک ایسی پیش رفت سے آگاہ کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا بلکہ پوری دنیا کے طاقت کے توازن کو متاثر کر سکتی ہے۔ عالمی دفاعی اور سفارتی حلقوں میں اس وقت ایک ممکنہ پاک ترک سعودی عرب سہ افریقی اتحاد پر گہری نظریں جمی ہوئی ہیں، تاہم تینوں ممالک کی جانب سے تاحال کسی باضابطہ تصدیق یا تردید کا اعلان سامنے نہیں آیا ہے۔ یہ محض ایک سفارتی خبر نہیں بلکہ ایک ایسا اسٹریٹجک امکان ہے جسے بعض ماہرین نئے اسلامی دفاعی بلاک کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ امریکی خبر رساں ادارے بلومبرگ کے مطابق پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے درمیان ایک ایسے دفاعی فریم ورک پر اعلیٰ سطحی اور پیش رفت کے مرحلے میں داخل مذاکرات جاری ہیں جس کا مقصد خطے میں بڑھتی ہوئی سلامتی کی غیر یقینی صورتحال کے مقابلے میں اجتماعی دفاعی صلاحیت کو مضبوط بنانا ہے۔ ذرائع کے مطابق اس مجوزہ اتحاد میں ایسا اصول شامل ہو سکتا ہے جس کے تحت کسی ایک رکن پر حملہ تینوں ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ یہ تصور نیٹو کے آرٹیکل 5 سے خاصی مواصلت رکھتا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس ممکنہ اتحاد کی اہمیت تینوں ممالک کی مختلف مگر تکمیلی دفاعی خصوصیات میں مضمر ہے۔ سعودی عرب کے مالی وسائل اور دفاعی سرمایہ کاری کی صلاحیت، پاکستان کی فوجی تجربہ کاری، میزائل اور جوہری پروگرام اور ترکی کی بڑی تجربہ کار فوج کے ساتھ ساتھ ابھرتی ہوئی دفاعی صنعت اس اتحاد کو ایک کثیر الجہتی اسٹریٹجک پلیٹ فارم میں تبدیل کر سکتی ہے۔ بلومبرگ کے مطابق ترکی اس ممکنہ اتحاد کو ایسے وقت میں زیر غور لا رہا ہے جب نیٹو کے مستقبل، امریکی وابستگی اور عالمی سلامتی کے ڈھانچے پر سوالات اٹھ رہے ہیں اور دنیا کا توازن تبدیل ہو رہا ہے۔ بالخصوص امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نیٹو سے متعلق بیانات، وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کے اغوا اور اب ایران میں اقتدار تبدیل کرنے کی دھمکیوں کے تناظر میں ترکی اپنی قومی سلامتی اور دفاعی خود مختاری کو مزید مستحکم کرنے کے متبادل راستے تلاش کر رہا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انقرہ بدلتے ہوئے عالمی ماحول میں اپنی سلامتی کے لیے متبادل اور تکمیلی دفاعی انتظامات کو ضروری سمجھتا ہے۔ اس ممکنہ اتحاد نے علاقائی میڈیا بالخصوص اسرائیل بھارت کے ذرائع ابلاغ میں تشویش کو جنم دیا ہے۔ اسرائیل اخبارات نے اپنی رپورٹس میں کہا ہے کہ اگر ترکی، سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ایسا دفاعی اتحاد قائم ہوتا ہے تو یہ مشرق وسطیٰ میں طاقت کے توازن پر نمایاں اثر ڈال سکتا ہے۔ اسرائیلی تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستان کی جوہری صلاحیت کے ساتھ جڑا ہوا کوئی بھی کثیر ملکی دفاعی سمجھوتہ خطے کی حیثیت تبدیل کر سکتا ہے جس کے اسٹریٹجک اثرات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کے مجوزہ اتحاد کی بنیاد اگر کسی ایک ستون پر سب سے مضبوطی سے کھڑی ہے تو وہ بلا شبہ پاکستان ہے۔ پاکستان نہ صرف دنیا کی واحد اسلامی جوہری طاقت ہے بلکہ ایک ایسا ملک ہے جس کے پاس ایک منظم، قابل عمل اور تسلیم شدہ نیوکلیئر ڈیٹرنس سسٹم موجود ہے۔ عالمی عسکری تھنک ٹینکس اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کا جوہری پروگرام جنوبی ایشیا میں جنگ روکنے کا سب سے مؤثر ذریعہ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی مسلح افواج دنیا کی بڑی تجربہ کار اور جنگ آزمودہ افواج میں شمار ہوتی ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف طویل جنگ، ہائبرڈ وارفیئر کا عملی تجربہ اور روایتی جنگی صلاحیت، یہ سب پاکستان کو ایک قابل بھروسہ اسٹریٹجک پاور بناتے ہیں۔ بھارت برسوں سے خود کو ایک ابھرتی ہوئی عالمی سپر پاور کے طور پر پیش کرتا چلا آیا ہے، مگر مئی 2025 میں ہونے والا 4 روزہ تصادم اس بیانیے کے لیے سیاسی، عسکری اور نفسیاتی سطح پر تباہ کن ثابت ہوا ہے۔ دنیا نے دیکھا کہ جدید ہتھیاروں اور بھاری بجٹ کے باوجود بھارت پاکستان کی نفی تولی اور مؤثر عسکری حکمت عملی کے سامنے پسپا ہو کر رہ گیا۔ یہ وہی لمحہ تھا جس کے بعد دنیا بھر میں پاکستانی فوج کے بارے میں گفتگو کا لہجہ ہی تبدیل ہو کر رہ گیا۔
India, Pakistan, that was going. In fact, planes were being shot out of there. Four or five, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? That was looking like it was going to go. These are 2 serious nuclear countries. چین اور پاکستان کے مشترکہ طور پر تیار کردہ JF-17 تھنڈر میں دنیا کے مختلف ممالک کی دلچسپی اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان اب صرف ہتھیار خریدنے والا نہیں بلکہ دفاعی ٹیکنالوجی برآمد کرنے والا ملک بن چکا ہے۔ اس اتحاد کا دوسرا مضبوط ستون ہے ترکی، جو آج دفاعی صنعت میں عالمی رجحانات متعین کرنے والا ملک بن چکا ہے۔ اس نئے عالمی تناظر میں اگر کوئی ملک غیر معمولی رفتار سے ابھرا ہے تو وہ بلا شبہ ترکی ہے، جو آج محض ایک علاقائی قوت نہیں بلکہ دفاعی صنعت میں عالمی رجحانات متعین کرنے والا کھلاڑی بنتا جا رہا ہے۔ گزشتہ 2 دہائیوں میں ترکی نے جس طرح دفاعی صنعت میں انقلابی پیش رفت کی ہے، اس کی مثال جدید تاریخ میں کم ہی ملتی ہے۔ ایک وقت تھا جب ترکی اپنے بنیادی دفاعی ساز سامان کے لیے بھی بیرونی طاقتوں سے انحصار کیا کرتا تھا، مگر آج صورتحال یہ ہے کہ ترکی اپنے ڈرون، جنگی جہاز، میزائل، بحری جہاز اور الیکٹرونک وارفیئر سسٹمز خود تیار کر رہا ہے۔ ترکی کے ڈرونز بائراکتار TB2 اور اکنجی نے لیبیا، شام، آذربائیجان اور یوکرین میں جنگ کے اصول ہی تبدیل کر دیے۔ ترکی کا 5واں نسل کا جنگی طیارہ خان محض ایک دفاعی منصوبہ نہیں بلکہ اس بات کا اعلان ہے کہ ترکی اب دنیا کے ان محدود ممالک کی صف میں شامل ہو رہا ہے جو اعلیٰ ترین فضائی ٹیکنالوجی کے مالک ہیں۔ اس طرح بغیر پائلٹ کے تیار کیا جانے والا قزل علمہ جنگی طیارہ مستقبل کی فضائی جنگ کا خاکہ پیش کرتا ہے، جہاں رفتار، اسٹیلتھ اور خودکار فیصلہ سازی کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ ترکی نیٹو کی دوسری بڑی فوج رکھتا ہے، مگر حالیہ برسوں میں اس نے واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی بلاک کی اندھی تقلید نہیں بلکہ خود مختار قومی مفاد پر یقین رکھتا ہے۔ یہی سوچ ترکی کو اسلامی دنیا کے لیے ایک قابل اعتماد اسٹریٹجک شراکت دار بنا رہی ہے۔ اس اتحاد کا تیسرا اور فیصلہ کن ستون ہے سعودی عرب۔ 21ویں صدی کی عالمی سیاست میں طاقت کا توازن اب صرف بندوق اور بارود سے نہیں بلکہ سرمایہ، ٹیکنالوجی اور اسٹریٹجک شراکت داری سے طے ہوتا ہے۔ ایسے میں اگر پاکستان کی عسکری قوت، ترکی کی دفاعی صنعت اور سعودی عرب کے بے مثال مالی طاقت ایک ایک اسٹریٹجی کی چھتری تلے جمع ہو جائیں تو یہ ایک محض ایک اتحاد نہیں بلکہ عالمی طاقت کے نئے مرکز کا ظہور ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب آج دنیا کے امیر ترین ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ تیل کی دولت سے حاصل ہونے والا سرمایہ اب محض قومی خزانے تک محدود نہیں بلکہ عالمی مالیاتی نظام میں سعودی اثر و رسوخ کی بنیاد بن چکا ہے۔ امریکہ، یورپ اور ایشیا میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری، جدید ٹیکنالوجی، دفاعی صنعت اور انفراسٹرکچر منصوبوں میں شمولیت، یہ سب سعودی عرب کو محض ایک علاقائی طاقت نہیں بلکہ عالمی مالی کھلاڑی بناتے ہیں۔ اسی مالی قوت کو اگر دفاعی حکمت عملی کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو نتائج غیر معمولی ہو سکتے ہیں۔ یہی وہ پہلو ہے جو سہ فریقی دفاعی اتحاد کو دنیا کے طاقتور ترین اتحادوں کی صف میں لا کھڑا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ حال ہی میں پاک سعودی دفاعی معاہدہ اسی وسیع تر اتحاد کی بنیاد بن چکا ہے جسے اب ترکی کی شمولیت کے ساتھ مزید وسعت دی جا رہی ہے اور ترکی اس میں شمولیت اختیار کرنے جا رہا ہے۔ یوں یہ تعاون 2 ممالک تک محدود نہ رہ کر ایک سہ فریقی دفاعی اتحاد کی شکل اختیار کر سکتا ہے جس میں فوجی تعاون، مشترکہ تربیت، دفاعی پیداوار اور اسٹریٹجک ہمنگی شامل ہوگی۔ اگر اس ممکنہ اتحاد کو مجموعی طور پر دیکھا جائے تو اس کی طاقت کے 3 واضح ستون سامنے آتے ہیں۔ پاکستان، واحد اسلامی ایٹمی طاقت، بڑی اور تجربہ کار فوج، حالیہ جنگ میں عملی بڑھتی اور دفاعی ساکھ۔ ترکی، جدید دفاعی صنعت، ڈرون اور فضائی ٹیکنالوجی میں عالمی قیادت، نیٹو کی دوسری بڑی فوج۔ سعودی عرب، بے پناہ مالی وسائل، عالمی سرمایہ کاری۔ یہ امتزاج اس اتحاد کو محض علاقائی نہیں بلکہ عالمی سطح پر
اثر انداز ہونے والا دفاعی بلاک بنا سکتا ہے۔ اس ممکنہ اتحاد نے بھارت اور اسرائیل میں واضح تشویش پیدا کر دی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق پاکستان کے جوہری صلاحیت، ترکی کی ٹیکنالوجی اور سعودی وسائل مل کر ایک ایسا باطاقتور عنصر بن سکتے ہیں جسے نظر انداز کرنا ممکن نہیں۔ دوستو، اس سہ افریقی اتحاد کا سب سے بڑا اور دیر پر اثر شاید اسلامی دنیا پر پڑے۔ ایک طویل عرصے سے اسلامی ممالک عسکری طور پر بکھرے ہوئے تھے، مگر اب پہلی بار ایک ایسا امکان سامنے آ رہا ہے جس میں طاقت، ٹیکنالوجی اور سرمایہ ایک ہی سمت میں مجتمع ہو سکتے ہیں۔ اگر پاک ترک سعودی دفاعی اتحاد عملی شکل اختیار کرتا ہے تو یہ محض ایک معاہدہ نہیں بلکہ عالمی طاقت کے توازن میں ایک تاریخی تبدیلی ہوگی۔ ایک نیا، مضبوط اور منظم اسلامی دفاعی بلاک عالمی اسٹیج پر اپنی موجودگی درج کروا چکا ہوگا۔ ہم اس پیش رفت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں اور جیسے جیسے مزید پیش رفت ہوتی جائے گی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ دراصل یہ اسلامی اتحاد یا بلاک دنیا میں اسلامی ممالک سے متعلق پائی جانے والی منفی رائے کو یکسر تبدیل کر کے رکھ دے گا۔ بھارت اور اسرائیل کو اسلامی ممالک کو نشانہ بنانے سے متعلق پالیسی میں تبدیلی کرنے پر مجبور کر دے گا۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ نیا اسلامی اتحاد مظلوم مسلمانوں، خاص طور پر فلسطینیوں کی بقا اور آزادی کے سامان کا بندوبست کر سکے گا؟ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ اب اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر فرقان حمید کو TR اردو انکر اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔